السلام علیکم. یہ ویڈیو میں زمین پر بیٹھ کر اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ یہ میرا احتجاج ہے اس ملک کے نظام کے خلاف، اور یہ میرا قانونی اور آئینی حق ہے کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا یا میری ٹیم کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچا دیا جائے گا تو میں قاتلوں کو پیشگی نامزد کر سکوں، اور میں نامزد کرنے جا رہا ہوں. اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی ناگہانی صورتحال ہوتی ہے تو اس صورت میں میرے یا میری ٹیم کے قتل کا مقدمہ اس صوبے کے چیف جسٹس، اس ملک کے چیف جسٹس، اس صوبے کے آئی جی اور اس ملک کے حکمرانوں کے خلاف درج ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس سے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک شخص جسے 2017 میں رینجرز کے ساتھ ہم نے گرفتار کروایا تھا، جو جعلی ڈی ایس پی تھا، جب ہم نے رینجرز کے ساتھ ریڈ کی اس وقت بھی کپ کپاتی، روتی، بلکتی، چیختی، چلاتی، مدد مانگتی بندھی ہوئی لڑکیوں کو ہم نے وہاں سے اس کے چنگل سے بازیاب کروایا تھا. ہمارے لوگوں نے اس کی ٹیم میں شامل ہو کر اس کی خونخوار وارداتوں کو ریکارڈ کیا تھا. ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح سے وہ میاں بیوی کو لے کر آیا تھا، دونوں کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا تھا، بیوی کو اپنے پاس رکھا تھا اور شوہر کو بھیجا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے تاوان کے پیسے لائے اور بیوی کو واپس لے کر جائے. یہ تمام تر اس کی دہشت، اس کی وحشت، اس کی بربریت ہم نے ریکارڈ کی اپنی جان پر کھیل کر. ایک لحظے کے لیے جو لوگ کہتے ہیں نا یہ فیک اور پلانٹڈ پروگرام، ذرا کوئی ایک لمحے کے لیے یہ جرت کرے کہ لوڈڈ پسٹلز کے سامنے آپ اس کے گینگ میں شامل ہو کر اس کے خلاف خفیہ ریکارڈنگ کر رہے ہو. الحمدللہ ہم نے وہ کیا، رینجرز کے ساتھ اسے گرفتار کروایا. الٹیمیٹلی یہ شخص باہر آ گیا، اور جو یہ شخص باہر آیا ہے اس پر کتنی ایف آئی آریں ذرا ملاحظہ کیجئے گا. اس کی والدہ آنٹی شبنم، ان پر جو صرف ابھی پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے ریکارڈ حاصل کیا اس کے مطابق 5 ایف آئی آرز ہیں. 2013 میں 2، 2014 میں 1، 2015 میں 1، 2016 میں. اسی طرح جو شخص جو ہم نے گرفتار کروایا، جو جعلی ڈی ایس پی تھا اور اس نے اپنے ارد گرد جعلی پولیس بنا رکھی تھی، اس پر صرف ابھی جو ہم نے 24 گھنٹے میں انفارمیشن حاصل کی 7 ایف آئی آریں ہیں. قتل کی، اقدام قتل کی، منشیات کی، ڈکیتی کی، راہزنی کی، غیر قانونی اسلحے کی، اغوا برائے تاوان کی. اور یہ شخص آج بھی صبح عدالت میں دھمکی دے کے گیا ہے کہ میں دیکھ لوں گا ٹیم سریام کو. آج پیشی تھی اور آج بھی اس کی ضمانت، جو عبوری ضمانت اس نے حاصل کی تھی، وہ کنٹینیو ہوئی ہے اور اگلی تاریخ پڑ گئی ہے. آپ اپنے ساتھ ساتھ بھی دیکھتے رہیں گے، لیکن میں آپ کو ذرا بتاتا بھی رہتا ہوں. یہ درخشاں تھانے میں 2016 میں اس پر دفعہ 324 کے تحت مقدمہ درج ہوا. یہ وجی جس جعلی ڈی ایس پی کی میں بات کر رہا ہوں، 2013 میں ہم نے تو 2016-17 میں کارروائی کی، 2013 سے اس پر مقدمات ہوتے آ رہے ہیں اور یہ شخص باہر ہے آج بھی. 2013 میں اس پر ایف آئی آر درج ہوئی. تھانہ سر سید میں پولیس کی جعلی وردی برآمد ہوئی، 170 اور 171 دفعات لگیں. 292 دفعہ کے تحت 2013 میں ایک اور مقدمہ اس پر درج ہوا، اس کی والدہ آنٹی شبنم پر درج ہوا. پھر وجی پر 2016 میں 10/5/2016 کو ایک اور مقدمہ درج ہوا، 170، 171 اور دفعہ 34 کے تحت تھانہ سر سید میں. پھر 2/1/2016 کو ایک اور مقدمہ اس پر درج ہوا، 292، 294، 34، 371 A کا. پھر وجی پر 2016 میں 10/5/2016 کو ایک اور مقدمہ درج ہوا سندھ آرمز ایکٹ کے تحت، جس میں ایک پسٹل 9mm برآمد ہوئی، 3 عدد لوڈڈ میگزین برآمد ہوئے اس سے. پھر وجی صاحب پر 2014 میں ایک اور مقدمہ درج ہوا جس میں 1140 گرام چرس برآمد ہوئی، اور میری علم کے مطابق 1000 گرام سے زیادہ پر سزائے موت ہوتی ہے. لیکن یہ صاحب آج بھی باہر ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں. اگین دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں، ہر دوسرا آدمی اسی کیلیبر کا ہم نے الحمدللہ بے نقاب کیا ہے، اور یہ سارے کے سارے ہماری جان کے در پہ ہیں. لیکن چونکہ اس نے کوشش کی اغوا کرنے کی ہماری ٹیم کے ایک ممبر کو، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا بھی، تو اس لیے ذرا ہم بے نقاب کرنا چاہ رہے ہیں اس ملک کے سسٹم کو بھی کہ یہ اتنی ایف آئی آروں کے باوجود یہ آدمی اس وقت کھلا پھر رہا ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے. 6/9/2014 کو وجی صاحب پر ایک اور ایف آئی آر ہوئی 394 اور 34 ٹیپے کے تحت. اس شخص پر جعلی ڈی ایس پی وجی پر 2/1/2014 کو ایک اور مقدمہ درج ہوا سندھ آرمز ایکٹ کے تحت، جس میں ریوالور 32 بور 2 راؤنڈ زندہ یعنی اور بغیر لائسنس کے یہ برآمد ہوئے. سے ساری آپ اپنے ساتھ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. 28/5/2015 کو وجی پر ایک اور مقدمہ درج ہوا 342، 324، 355، 170، 171، 392، 34، 504، 337 یہ دفعات لگیں اس کے اندر. پھر جناب اس کی والدہ پر آنٹی شبنم پر، جو کہ بنیادی طور پر ایک فحاشی کا اڈا چلانے کا اور منشیات کا اڈا چلانے کا کام کرتی ہیں، 2014 میں یہ نئی ایف آئی آر نہیں ہے، 2013 سے آنورڈز کی ایف آئی آر آپ کو دکھا رہے ہیں. 1595 گرام چرس برآمد ہوئی 2014 میں. یہ ایف آئی آر
آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. پھر جناب ایک اور مقدمہ درج ہوا اور اس کی تاریخ ہے 15/3/2020. یہ تھانہ سر سید سینٹرل میں درج ہوا اور اس میں 371 372 تیپے 34 تیپے یہ ساری دفعات لگیں. یہ وہ ہیں جو ابھی ہم حاصل کر سکے ریکارڈ. اس قدر خطرناک مجرم، قتل، اقدام قتل، منشیات، غیر قانونی اسلحہ، اغوا برائے تاوان، جسے رینجرز کے ساتھ ہم نے گرفتار کروایا، جو اس وقت باہر نکل کر ہمارے ایک ممبر کو گرفتار کر اغوا کر کے تشدد کی غرض سے اس نے اس کو بتایا کہ میں تمہیں ہب چوکی پر لے جا کر ٹکڑے کر کے ماروں گا، اور باقی ممبروں کو بھی ٹیم سریام کے. اور وہ اللہ کی مہربانی سے CCTV فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسے گولیاں زبردستی پستول کے زور پر کھلائی تھیں ان کا اثر زائل ہوا اور بیچارہ وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. تو اس اغوا کا جو پرچہ ہوا اس کی گرفتاری سے پہلے ضمانت ہو گئی اور آج اس کی ضمانت میں مزید توسیع ہو گئی ہے. اس کیلیبر کا شخص اس ملک کے عدالتی نظام کے ہاتھوں آزاد پھر رہا ہے. ہمیں تو الحمدللہ میں نے عرض کیا کہ آپ یہ تو ایک بہت ہی چھوٹے لیول کا مجرم ہوگا، اس سے بڑے بڑے مجرموں کو بے نقاب کیا ہے. ہم تو جب گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے بچوں کا ماتھا چوم کے اس نیت سے نکلتے ہیں کہ واپس پتہ نہیں آ سکیں گے یا نہیں آئیں گے، کس گولی پر ہمارا نام لکھا ہوگا. ٹیم سریام کے جتنے بھی ممبر ہیں الحمدللہ جان لٹرلی ہتھیلی پر رکھ کر بے نقاب کرتے ہیں مجرموں کو اور ہر وقت موت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. لیکن جو خطرناک چیز ہے ایک تو یہ کہ ایک ایسا آدمی جس نے ٹیم سریام کی مدد کی وہ اغوا ہوا، اغوا ہونے سے وہ بچ نکلا کسی طرح سے، اور اس پر جو FIR ہوئی اس میں اس کو ضمانت مل گئی اس مجرم کو جس پر درجنوں مقدمات ہیں، قتل کے، اقدام قتل کے، اسلحے کے، اغوا برائے تاوان کے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آج بھی عدالت میں کھڑے ہو کے وہ اس شخص کو دھمکی دے رہا ہے کہ میں دیکھ لوں گا تمہیں بھی اور ٹیم سریام کو بھی. تو یہ مجھے نہیں پتا کہ کون سا لفظ استعمال کیا جانا چاہیے اس ملک کے نظام انصاف کے لیے. پولیس اہلکار ظاہر وہ یہی کر سکتے ہیں، انہوں نے یہ اتنے سارے پرچے دیے ہیں اس پہ. اب ظاہر عدالتوں کا کام ہے کہ اس کو سزا دی جائے، کم سے کم ایسا خطرناک آدمی باہر نہ ہو. 3 سال یہ جیل میں رہ کر آیا ہے اور جیل میں رہنے کے بعد اس نے ایک پورا گینگ تشکیل دے دیا ہے اور باہر آ کر جو یہ کارروائیاں کر رہا ہے اس کی بھی ہم تفصیلات انشاءاللہ جلد آپ لوگوں سے شیئر کریں گے. لیکن آپ سوچیں اس ملک میں کیا آپ اور میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر مرنا پسند کریں گے ان حالات میں کہ جب ایک کرمنل اتنا طاقتور ہے، ایک فحاشی کا اڈا چلانے والی اس کی ماں اتنی طاقتور ہے کہ اتنے مقدمات میں وہ اس وقت بھی ضمانت پر ہے اور دھمکیاں دے رہا ہے. اور آج ہی اس نے ایک موبائل شاپ پر جا کر ہمارے ہی ایک ممبر کے شناختی کارڈ پر ایک موبائل فون بھی خریدا ہے اور اس کی بھی تصاویر ہمیں موصول ہو گئی ہیں. یہ حال ہے اس ملک کا. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی آپ پولیس کی سیکیورٹی لے لیں جب تک ہم اس شخص کو گرفتار نہیں کرتے. کس چیز میں گرفتار کریں گے؟ یہ اتنے سارے مقدمے ہیں، سب میں تو اس کی بیل ہو گئی، وہ باہر آ گیا ہے. میں شکر گزار ہوں DIG ساؤتھ کا، SSP ساؤتھ کا، SP ساؤتھ کا، SSP انویسٹیگیشن رشید بروہی صاحب کا، شیراز صاحب کا، جتنے بھی احباب ہیں فون کر رہے ہیں، ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی پولیس اہلکار بھجوا دیتے ہیں آپ کے ساتھ ٹیم کے ساتھ. لیکن ہم عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے سیکیورٹی نہیں لیں گے. ہم اپنے طور پر جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن انہی وسائل کو استعمال کیجئے اس طرح کے مجرموں کے خلاف خدا کے واسطے. ورنہ کوئی بھی شخص جس کا بس چلے گا وہ اس ملک سے چلا جانا چاہے گا، وہ نہیں چاہے گا کہ اس طرح کے نظام انصاف کے اندر اپنی اولاد کو چھوڑ کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو. سو میری جتنے بھی ارباب اختیار اس وقت دیکھ رہے ہیں، بالخصوص عدالت سے متعلقہ جو شخصیات ہیں اللہ نے جنہیں اختیار دیا انصاف کا، ان سے دستبستہ درخواست ہے اس کرمنل ریکارڈ کا حامل شخص بھی اگر اس وقت آزاد پھر رہا ہے تو پھر وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، میں بھی تنقید کر رہا ہوں. اگر اس پہ توہین عدالت لگتی ہے تو میں حاضر ہوں، گرفتار کر لیجئے، جو سزا بنتی ہے آپ بالکل سزا دیجئے. لیکن اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. مقصد کوئی ہمدردی وصول کرنا نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی لینا نہیں ہے، اور نہ انشاءاللہ العزیز ہم لیں گے. مقصد صرف بے نقاب کرنا ہے اس ملک کے نظام انصاف کو. یہ بتانا ہے کہ اس ملک میں مجرم، قاتل، اغوا کرنے والا، فحاشی کا اڈا چلانے والا، منشیات کا اڈا چلانے والا کتنا طاقتور ہے، اور سچ دکھانے والا اور سچ کو بے نقاب کرنے والا کتنا ولنریبل ہے، کتنے خطرے میں ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. ہم اپنے حصے کی شمع روشن کرتے رہیں گے، چاہے اس شمع میں، اس دیے میں ہمیں اپنا لہو شامل کرنا پڑے. انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.